یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم کے سامنے اس اظہار شکر کی بہت ضرورت ہے کہ خدا متعال نے ہمیں دین کی نعمت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائی، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی میں یہ چیزیں ہمیشہ سے ہیں تو شاید ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن خدا متعال کے سامنے شاکر ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نعمت کو انسان پہچانے۔ جو نعمت ملی ہے خدا نہ کرے نہ ملتی تو کیا ہوتا، خطرناک تھا، زندگیاں برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، اس نے امام حسین کی فرش اعضا پہ بیٹھنا نصیب کیا، امام حسین سے توسل نصیب کیا، ان کی دی ہوئی تمام عنایات کا شکر بجا لانے کے لیے جو خدا متعال نے لطف و کرم کیا ہے اس کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن خدا ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد سرکار تھوڑا سا میں اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ ہمیں بعض اوقات نعروں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، دشمن کو بعض اوقات یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کسی عزم کے ساتھ آئیں، ہمیں اپنی طاقت کو دشمن کے دلوں کے اوپر بٹھانا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں نعروں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں عبودیت کے لیے، بندگی کے لیے، نورانیت کے لیے، اس میں بہت چیخ کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہلکی آواز میں بھی بھیج دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں اس محدود ماحول کے اندر ہیں، یہ ہم دشمنوں کو دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے، یہ ہم اپنی بندگی کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں اپنی عبادت کے لیے بیٹھے۔ یہاں پہ اگر آپ ہلکی سی آواز میں بھی درود بھیج دیں گے نا، یہ بھی کافی ہے۔
چونکہ ذکر کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نماز شب کے اندر کہنا چاہتے ہیں الاف الاف، ضروری ہے چلا چلا کر کہیں الاف الاف نہیں، ہلکے ہلکے کہیں مدھم مدھم خدا کے سامنے، چونکہ خدا کو سنا. تو الحمدللہ رب العالمین بعض جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ چلا چلا کے نعرہ لگائیں. جب دشمن کے سامنے ہیبت بٹھانی ہو، دشمن کے سامنے طاقت دکھانی ہو، اس کے ارادے کو کمزور کرنا ہو. اور بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ علم حاصل کیا جائے، جو درس انہوں نے ہمیں سکھایا اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے، بیچ میں عبادت بھی کی جائے، درود پڑھا جائے، تاکہ انشاءاللہ درود میں نورانیت ہوتی ہے، وہ نورانیت جو ہے ہمیں سب کو نصیب ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. اس میں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نورانیت ہوتی ہے، اس طرح کے بہت سارے مفاہیم ہیں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اور شاید ہم لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہوا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ جو ہمارا عنوان ہے آخرت اور اہل آخرت، شاید اس میں ہماری کوششوں میں سے ایک کوشش یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے تھوڑا سا کلیئر ہو جائیں کہ ہماری زندگی میں جو چیزیں ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے. تو مثال کے طور پر ہم لوگ سنتے ہیں بھئی اس کے دل میں نورانیت ہے، یا مثلا ذکر اہل بیت سے نورانیت آتی ہے. اچھا نورانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو نورانیت کہتے ہیں؟ یا مثال کے طور پر یہی جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا دل میں نورانیت، دل کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کو دل کہتے ہیں؟ ظاہر دل اس کو تو نہیں کہتے، یہاں پہ پمپنگ اسٹیشن اس کو تو ہم دل کہتے ہیں، اردو زبان میں دل استعمال کر لیتے ہیں. عربی میں جیسے میں نے شاید کل یہاں یا کہیں اور عرض کیا، اس کے لیے ہم ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں، افئدہ استعمال کرتے ہیں، فؤاد استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں دل کے مقابلے میں. اردو میں تو دل بھی کہتے ہیں اس کو بھی اور اس کو بھی، لیکن عربی میں اس کو قلب کہتے ہیں. جی قلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے سنا ہوگا ہم معمولاً یہ دعا کرتے ہیں خدا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب میں اور دل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دل تو یہ والا ہوتا ہے، قلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ چیزیں کب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ کبھی تو سمجھ میں آنا چاہیے، مرنے سے پہلے تو کم سے کم سمجھ میں آ ہی جانا چاہیے کہ بھئی یہ بالآخر یہ سب کیا ہو رہا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں اس کی روح، تو یہ روح کیا چیز ہوتی ہے، اور نفس اور روح یہ ساری باتیں. تو کچھ ہماری جو کوشش ہے اس عشر مہر مجلس کے اندر وہ یہ کہ تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر ہمارا بیان زیادہ ہو جائے، تاکہ انشاءاللہ جو دنیا میں ہمیں کام انجام دینا ہے وہ کام ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ بھئی یہ کام انجام دینا ہے. تو کل آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں کہیں، اب تک 2-3 دنوں میں جو کہیں ہیں، تو میں اس کو بہت تیزی سے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل. کیونکہ بات نعروں کی آئی اور درود کی آئی تو یہ بھی عرض کرتا چلو، جتنے بھی کام آپ یہاں بیٹھ کر کریں سب میں کوئی مطلب سوچیں. مثلا جب آپ سے عرض ہوا فاتحہ پڑھیں، بھئی فاتحہ میں کچھ جملات ہیں، ان جملات کا ایک مفہوم ہے. آپ نے جب فاتحہ پڑھی تو انہیں سوچا تھا کیوں نہیں سوچا؟ مثلا اب آپ بازار میں نہیں ہیں نا، اب آپ یہاں پر ہیں، اب آپ یہاں پہ بیٹھ کر اگر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، فاتحہ تو سوچیں. مثلا آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے رحیم ہے. جب آپ پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سوچیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پہ تو نے نعمتیں کی ہیں. مثلا امیر المومنین، اہل بیت اطہار، ان کے راستے پر چلا. انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ان کے راستے پہ چلا، نہ ان کے راستے پر چلا جن پہ غضب نازل ہوا. تو ہم اپنی زندگی کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر. اب آپ تصور کیجئے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں؟ ہم نے کہا فاتحہ، لوگوں نے ہاتھ اٹھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں فلاں فلاں، ختم. ایسے نورانیت کیسے آئے گی؟ مثلا جب کہتے ہیں درود، درود میں اللہ کا نام آتا ہے، نبی کا نام آتا ہے، ان کی اولاد طاہرہ کا نام آتا ہے. وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں عجل فرج ہو. یہ سب سوچنے کا ہوگا تو ہوگا. اگر ہم نہیں سوچیں گے ورد نورانیت نہیں لائے گا. توجہ، ذکر، اعتراف، یہ نورانیت لائے گا. آپ نے جب درود کو ورد کی طرح پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
نہ سوچا نہ سمجھا پڑھ ڈالا، اس سے نورانیت بہت کم ہے، اگر آئی بھی تو بہت کم آئی۔ اچھا جب آپ نے سوچا اللہ، نبی، ان کی اولاد طاہرہ، ان کے اوپر نازل ہونے والی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، یہ آپ کا اعتراف ہو جائے گا۔ یہ جو سوچ کر آپ پڑھیں گے یہ آپ کا اعتراف بن جائے گا، یعنی میں خدا کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں ان کی اولاد کو مانتا ہوں، میں ان کے ظہور کو مانتا ہوں، ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ سارے اعترافات یہ عقل عملی ہے، یہ آپ کی وہ فیکلٹی ہے جو نورانیت دیتی ہے، یہ وہ فیکلٹی ہے جس سے عمل بڑھتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، دو حصے، ایک تھیوریٹیکل، ایک پریکٹیکل۔ جب یہ ذکر اعتراف کی صورت میں ہوتا ہے تب پریکٹیکل ہوتا ہے، تب نورانیت لاتا ہے، ورنہ نورانیت نہیں لاتا، صرف ثواب ملے گا، تھوڑا سا ثواب کہیں ہو جائے گا۔ نورانیت چاہیے، توجہ دینی پڑے گی تاکہ اعتراف بنے، تاکہ دعا بنے۔ مثلا اگر سورہ فاتحہ میں نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو جملہ بولا اس کو سوچا، اگر سوچا ہو گیا اعتراف، ہاں اب عقل عملی میں آ گیا، عقل عملی میں آئے گا، نورانیت بڑھائے گا، اگلا کام صحیح ہوگا، اگلا کام نورانی ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم سوچ کے پڑھا تو ہو گئی دعا، دعا ہو گئی عقل عملی میں ہے، عقل عملی میں ہے اس کا مطلب ہے اگلے کام صحیح ہوں گے۔ اگر نہیں ہوا یہ عقل عملی میں، نظری میں ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے بیٹھ کے ایک اور کتاب پڑھ لی، کتابیں پڑھتے رہو، علم بڑھاتے رہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل میں آئے گا تو بات بنے گی۔ تو آپ کو مجھے یہ جتنے اذکار ذکر کرتے ہیں ان سب کو اتنی توجہ سے کرنا پڑے گا کہ یا تو اعتراف بنے یا دعا بنے، تاکہ انشاءاللہ پھر اس کی ایک نورانیت ہے، عمل میں ایک نورانیت ہے، عمل میں ایک نورانیت آتی ہے۔ اور نورانیت کیا کرتی ہے؟ وہ نورانیت کچھ ایسے علم دے دیتی ہے جو پڑھنے سے نہیں آنے تھے۔ یہ نورانیت، میں تھوڑا سا اس نورانیت پہ کمنٹس کر لوں، اگرچہ میں شاید اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس کے اوپر کمنٹس کروں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ مثلا جب ہم فرض کریں کسی اندھیری جگہ پر ہیں، آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں جہاں پہ سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اچھا وہاں پہ آپ نے اپنی گاڑی کی لائٹس جلائیں، جیسے ہی گاڑی کی لائٹس جلتی ہیں آپ کو اندھیرے میں راستہ نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی آگے راستہ ہے، آگے گڈھا ہے، آگے سڑک ہے کیا نہیں ہے، آگے جانا ہے، مڑنا ہے، سیدھے جانا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ نورانیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ نورانیت کیا کرتی ہے؟ نورانیت مستقبل دکھاتی ہے، بھائی تم کو سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے، الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے، راستہ یہ ہے، گڈھا یہ ہے، جھاڑی یہاں ہے، درخت وہاں ہے، اب تم طے کرو تمہیں کہاں جانا ہے۔ اچھا اگر کسی کے پاس نورانیت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ حیرت الضلالہ، گمراہی کی حیرت میں پڑا رہتا ہے، نہیں معلوم کرنا کیا۔ اگر کسی کو نہیں معلوم کیا کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ظلمات ہے، اس کا مطلب ہے تاریکی ہے، نورانیت نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ تو 50 دفعہ درود بھیج رہا تھا، پھر اس میں نورانیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے بھیج رہا تھا۔ سوچ سمجھ کے بھیجتا، قرآن کریم سوچ سمجھ کے پڑھتا، دعائے کمیل سوچ سمجھ کے پڑھتا، ادعیہ، زیارات، ان سب کو سوچ سمجھ کے کرتا، دعائیں اس میں نورانیت تھی۔ نورانیت ہوتی، اس کو پتا ہوتا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، ادھر مڑنا ہے نہیں مڑنا ہے، رکنا ہے نہیں رکنا ہے، یہ اس نورانیت سے پتہ چلتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو جو کمی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، نہیں، ہم نے تو معلومات کا ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ ہماری قوم کا مسئلہ نہ جاننا نہیں ہے۔ اگر یہاں سال میں ایک مجلس ہو رہی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے۔ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، آخر یہ سب علم ہے نا، اتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اتنے درس سنے ہوئے ہیں، یہ سب علم ہے۔ اب کیا علم کی کمی ہے؟ علم کی کمی سے زیادہ بڑی مشکل ہماری عمل نہ کرنا ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مثلا ہم نے سب عمل کر لیا؟ اتنی چیزیں پتہ ہیں جو ابھی عمل نہیں کیے۔ تو یہ جو عمل نہیں کیے، کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ نورانیت نہیں آ رہی ہے۔ نورانیت کیسے آئے گی؟ نورانیت آئے گی جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل شروع ہوگا، ذکر کے بجائے، ورد کے بجائے اعتراف اور دعا میں آئے گا۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں تاکہ ہماری نورانیت بڑھے انشاءاللہ۔ اور وہ جو نورانیت بڑھتی ہے وہ قلب کے اندر بڑھتی ہے، اور قلب میں
اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمارے وجود کا وہ حصہ جو عمل سے ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ہم قلب کہتے ہیں. ہمارے وجود کا وہ حصہ جو عمل سے ڈیولپ ہوتا ہے اسے ہم قلب کہتے ہیں، وہ نورانی حصہ. مثلا فرض کر لیں ایک بچہ ہے، اس نے مثلا ابھی اپنی بندگی شروع کی ہے، عبادت شروع کی ہے، 2 دن ہوئے اس کو بالغ ہوئے ہوئے عبادات کرتے ہوئے، اس کا قلب 2 دن کا ہے، اس میں ایک نورانیت ہے، ابھی اس میں گناہ نہیں آئے. کچھ دن گزارتا ہے ماشاءاللہ اور ترقی کرتا ہے، اس کا قلب نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا قلب بڑھتا چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ گناہ کر دیتا ہے. جیسے ہی گناہ کرتا ہے وہ جو نورانیت تھی وہ ختم ہونے لگتی ہے، تاریکی آنے لگتی ہے. پہلے مثلا اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے دعا پڑھے، نماز پڑھے، اللہ کی بندگی میں کام انجام دے، اچانک دیکھتا ہے کہ نہیں، دل نہیں چاہ رہا. پھر تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد ہر چیز کا مذاق اڑانے لگے گا، اس کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، اس کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، یہ کون پاگل لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اصلا آپ کو اس کے انداز میں لگ جائے گا اب یہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ بھائی اس کا ایک قلب تھا جس میں اچھی بھلی نورانیت تھی، اس نے گناہ کر کر کے اس قلب کا حشر بگاڑ دیا، اس قلب کو اتنا خراب کر دیا اس کے اندر کوئی اثر نہیں آ رہا، اس میں کوئی نورانیت نہیں آ رہی، ہر چیز کا مذاق اڑاتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. تو اب یہ ایک بات سوچنی پڑے گی کہ بھئی یہ کہانیاں ہیں یا حقیقت ہے؟ آخرت، موت، برزخ، قیامت، فرشتے، عذاب، ثواب، یہ کہانی ہے کیا؟ قرآن کہانیاں سناتا ہے؟ نبی اور اولاد نبی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، حقیقت کے سوا کچھ کہتے نہیں ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا اس میں بدبو ہے، اس کا مطلب واقعاً بدبو ہے. اب ممکن ہے کوئی کہے مجھے تو نہیں سنائی دے رہی، مجھے تو نہیں سنگائی دے رہی. 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مولا عامل المومنین سے، جو حقیقتوں کو بتاتے ہیں، صرف حقیقت، اس کے سوا کچھ نہیں بتاتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک موقع پر ایک آدمی کوئی چیز لے کر آیا امیر المومنین کو دینے کے لیے، نعوذ باللہ تعالی حرام میں سے کما کے لایا، کسی غلط طریقے سے دینا چاہتا ہے. امیر المومنین کے سامنے ایک کمبل کے اندر لپیٹ کے لے کر آیا، کمبل میں لپیٹ کے لے کے آیا. جیسے ہی کمبل میں لپیٹ کر لایا، سامنے رکھا، امیر المومنین نے کہا یہ بدبودار چیز کیا اٹھا کے لے کے آیا؟ بدبودار نہیں تھی، دنیا کے اعتبار سے خوشبوؤں میں لتھڑی ہوئی تھی، دنیا کے اعتبار سے انتہائی زرق برق تھی. سمجھ لو کسی بہت بڑی دکان سے مثلا کوئی گولڈ کا پیس لایا اور دنیا کی بہترین پیکنگ کے اندر امیر المومنین کے سامنے رکھا، فرمایا کیا بدبودار چیز اٹھا کے لے کر آئے؟ اچھا یہ جو امام نے فرمایا بدبودار چیز اٹھا کے لائے، بدبو آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی؟ اگر نہیں آ رہی تھی تو کیوں فرمایا؟ ہاں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے شاید ان کو وہ بدبو نہیں سمجھ میں آئی ہو. امام فرمایا کیا بدبودار چیز اٹھا کے لائے؟ ایک موقع پہ فرماتے ہیں تعطروا بالاستغفار، تم اپنے وجود کو استغفار سے خوشبودار کرو ورنہ تمہارے گناہ تمہیں بدبودار کر دیں گے. فرمایا اپنے وجود کو استغفار سے خوشبو دو، تعطروا، اس کو عطر لگاؤ، اس کو خوشبو دو، ورنہ کیا ہوگا؟ کہیں تمہارے گناہ تمہیں بدبودار نہ کر دیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا، وہ جو کہا کہ وہ جو لپیٹی ہوئی چیز ہے وہ بدبودار ہے، اس میں بدبو تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی تو کیوں کہا؟ اور اگر کہا کہ استغفار سے خوشبو لاؤ کہیں تمہارے گناہ تمہیں بدبودار نہ کر دیں، یہ خوشبو واقعاً آتی ہے یا جملے میں کہا ہے صرف؟ حق کے سوا کچھ کہتے ہیں کیا؟ تو بھائی واقعاً خوشبو ہوگی، واقعاً بدبو ہوگی. اچھا اب مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ نے سونگھی، میں نے دیکھی، اس نے دیکھی، ہم نے تو نہیں دیکھی، تو میں تم سے کہوں گا بھائی اپنی آنکھوں کا اعتبار کروں یا امیر المومنین کی آنکھ کا اعتبار کروں؟ کس کی آنکھ کا اعتبار کروں؟ آنکھ ان کی دیکھتی ہے، حقیقت وہ بیان کرتے ہیں. میں نہیں دیکھ پا رہا تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں اندھا ہوں، میری آنکھوں میں دم نہیں ہے، میری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا، مجھے سنگھائی نہیں دے رہا. وہ کیا وہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں؟ مولا کے روضے پہ آپ جاتے ہیں، مشہد مقدس فرماتے ہیں، آپ دور سے سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سن رہے ہیں، آپ میرا جواب کہہ رہے ہیں. خوب اگر وہ جواب کہہ رہے ہیں تو تم سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ تمہیں مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہا؟
وہیں پہ ہم کہتے ہیں اس لیے سنائی دے رہا کہ ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں رہی ہے، ورنہ بلند جواب آ رہا ہے، ہمیں سنائی نہیں دے رہا۔ ابھی آپ خود تصور فرمائیں، کیا یہاں فرشتے نہیں ہوں گے؟ کیا یہاں فرشتے نہیں ہوں گے؟ اتنے انسان بیٹھے ہیں، فرشتے نہیں ہوں گے؟ اب ہوں گے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ مشکل ہم لوگوں کی ہے، ہم لوگوں نے مصیبت کی اپنے ساتھ۔ تو مثلا اگر ہم اپنے اس قلب کے اوپر محنت کر رہے ہوتے، ہمارے پاس حقائق آ رہے ہوتے، ہمیں معلومات علم مل رہا ہوتا، وہ علم جو ہمارے لیے نورانیت بن جاتا، نور ایسا بن جاتا، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی زندگی میں کرنا کیا ہے، کوئی مشکل نہیں، پھنسنا نہیں ہے کہیں پر، جو واقع طریقہ ہے سب سمجھ میں آتا ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اصل مشکل یہاں پر ہے، یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں آخرت، اہل آخرت، یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو آخرت شروع ہوگی، نہیں، آخرت شروع ہوئی بھی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، یہ تو دنیا ہے جو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے اولیاء، ہمارے اوصیاء، ہمارے رہنما، ائمہ، انبیاء، وہ ہمیں سب بتا کے گئے ہیں، یہ سب سمجھا کے گئے کہ دیکھو تم لوگ یہ نہ کرنا، تم لوگ وہ نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، ان حقیقتوں کو تھوڑا سا بیان کرنے کی خاطر ہم نے یہ موضوع لیا۔ کل پرسوں کسی نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ تقریریں بہت خشک ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا دو دفعہ سن لو تاکہ سمجھ میں آ جائے، میں کیا کروں، خشک ہے یا تر ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کر ذمہ دار نہیں ہے تر بولیں، ہم یہاں بیٹھ کے ذمہ دار ہیں علم بولیں۔ خشک ہو یا تر ہو، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے، اسے کیا لینا دینا؟ میں مر جاؤں تو کوئی بولے خشک تھی، اس سے مجھے عذاب ہوگا کیا؟ یا بولے تر تھی تو کیا اس سے ثواب ملے گا؟ تمہارے بولنے سے کیا ملے گا مجھے صرف ایک بات کے اوپر ثواب ہو سکتا ہے مجھے، کہ جو ذمہ داری تھی میں نے بولا یا نہیں بولا، اس پہ ثواب ملے گا۔ تو جو ہوگا وہ ہم بول دیں گے الحمدللہ۔ تو عزیزان محترم، اس مسئلے کو تھوڑا آپ کی خدمت میں کل بیان کیا، ایلیبریٹ کیا کہ بھئی ہمیں ایک بدن دیا ہے خدا نے، ایک روح دی ہے، یہ روح ہمارے ساتھ ہم وہ روح ہی ہیں، ہم وہ روح ہی ہیں، اور باقی جو بدن کیا ہے، بدن چینج ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ بدن ملا ہے، مریں گے یہ خبروں میں جائے گا، نہیں معلوم کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جیسے ہی مریں گے، مرنے سے چند منٹ پہلے ایک اور بدن سامنے آئے گا۔ انسان اس بدن کو دیکھ کے سب سے پہلے تو اس بدن کو دیکھ کے کہے گا یہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ بدن وہ نہیں ہوگا جو یہ والا ہے، یہ کیا ہوگا؟ پہلے تو انسان اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہوئے کہے گا یہ میرا ہے، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ ممکن ہے بہت اچھا ہو جائے، نعوذ باللہ ممکن ہے بگڑ جائے۔ کیوں اچھا ہوتا ہے، کیوں بگڑتا ہے؟ چند جملے اس پہ عرض کرنے، حقیقت ہے یہ۔ اور یہ بدن بعد میں بنے گا نہیں، بنا ہوا ہے، چل رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، یہ بعد میں نہیں بنے گا۔ وہ جو میدان عرفہ میں امام نے اپنے ساتھ چلنے والے صحابی کو دکھایا کہ دیکھو، اس نے دیکھا میدان عرفہ جانوروں سے بھرا پڑا ہے، یہ جانور اس وقت خلق ہوئے تھے، یہ پہلے تھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، پہلے تھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہم لوگ مریں گے تو بنے گا نہیں، بنا ہوا ہے۔ ہماری آنکھیں یہ والا بدن دیکھ رہی ہیں، اگر ہوتا کوئی اولیاء الہی وہ پیچھے والا بدن دیکھتا ہے، وہ آگے والا نہیں دیکھتا ہے۔ پھر آگے والے سے کیا سروکار؟ آگے والا بدن آپ نے بنایا ہے۔ اگر آپ گورے ہیں تو آپ کا کمال ہے، اگر آپ کا قد 8 فٹ ہے آپ کا کمال ہے۔ نہ کالا ہونا برائی ہے، نہ گورا ہونا خوبی ہے، نہ مضبوط ہونے میں کوئی کمال ہوگا، نہ ضعیف ہونے میں کوئی کمال ہوگا اگر دنیا میں اپنا وہ کام کر لیا جو خدا نے کہا تھا۔ لیکن وہ جو برزخ کا بدن ہے وہ آپ نے بنایا ہے، آپ کا ہے وہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ جو ابھی بھی ساتھ چل رہا ہے، جیسے ہی مریں گے یہ والا غائب ہو جائے گا، وہ والا سامنے آ جائے گا۔ پھر انسان دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہے؟ خدا کہے گا یہ تیرا بنایا ہوا ہے، جو میرا بنایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اب یہ تیرا بنایا ہوا تیرے ساتھ چلے گا۔ کب تک چلے گا؟ پوری برزخ کی زندگی کتنی ہوگی اس کو بھی سوچنا ہوگا، ابھی عرض کریں گے۔ یہ بدن ہم کیسے بناتے ہیں؟ یہ جو برزخ کا بدن ہے جس کو مثالی بدن کہتے ہیں، یہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ کہانی ہے، حقیقت ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے کہا علم اخلاق کی کتابیں دیکھیں، ان کتابوں میں سب بیان کیا ہوا ہے کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو بدن ہے یہ ہمارے ایک ایک دن کے واقعے سے تبدیل نہیں ہوتا،
مثلا آج میں نے ایک دن ایک آدمی کو صدقہ دیا، اس سے یہ بدن تبدیل نہیں ہوگا، جو تھا وہ وہی رہے گا. ہاں اب میری صدقہ دینے کی عادت پڑ گئی. صدقہ دینے کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں صدقہ دینا سکہ دینا ہے، پیسہ دینا، روپیہ دینا. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن صدقہ ہوتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرنا جو آپ نے اللہ کے لیے کیا. اب کوئی خدا کے لیے درود بھیجے، یہ صدقہ ہے. اچھا کوئی 1 کروڑ روپے خرچ کر دے جس میں دکھاوا کر رہا ہو، زیرو، الٹا شرک ہے. یہ کوئی صدقہ ودقہ نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ یہاں کہانیاں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک آدمی جو پیسہ دیتا ہے کہتا ہے میرا دیوار پہ نام لکھو، میرا یہاں پہ اعلان کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ان میں ذرہ برابر صدقہ نہیں ہے، سب شرک ہے. یہ کون سا صدقہ ہے؟ صدقہ وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے انسان کرتا ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. میرا کمیونٹی میں نام بن جائے گا، کمیونٹی میں مجھے کہا جائے گا یہ بڑا سوشل ورکر ہے، یہ بڑا مخیر آدمی ہے. یہ سب شرک ہے. یہ کہاں سے صدقہ ہو گیا؟ اس کو ہم نے صدقہ سمجھا. بھائی ایک آدمی پنکھا دیتا ہے، اوپر نام لکھواتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. سب شرک کی کہانیاں ہیں. صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان خدا کے لیے کرتا ہے، نہ منت جماتا ہے، نہ احسان جماتا ہے، نہ کسی کو دکھاتا ہے. وہ صدقہ ہوتا ہے. درود بھیجے خاموشی سے، یہ صدقہ ہے. قرآن پڑھے، صدقہ ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے بچے کو دیکھ کر مسکرائے نا کہ بچے کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے. روایت میں موجود ہے، اپنے لفظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں موجود ہے کہ بچے کو دیکھ کر مسکرانا کہ بچہ خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے. ہر وہ اچھا کام جو خدا کے لیے کرے انسان، صدقہ ہے. ہاں واجب کو بھی صدقے کی نیت سے کر سکتا ہے. واجب تو واجب ہے ہی، بہرحال اس میں صدقے کی نیت شامل نہیں کرنی، ویسے ہی خدا متعالی سے کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. ہر اچھا کام صدقہ ہے. پیسہ دینا بھی صدقہ ہے. پیسہ دے اللہ کی خاطر، وہ بھی صدقہ ہے. 5 روپے دے، 10 روپے دے، لاکھ روپے دے، 2 کروڑ دے، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن اگر خدا کے لیے نہ ہو، کچھ بھی نہیں، بیکار، الٹا جرم ہو گیا. اگر میں ایک دن کو ایک کام کروں، وہ جو میرا برزخی جسم ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. عادت بنے. یہ جو لفظ ہے نا عادت، اس کو بتانا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں اردو زبان میں. عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا ہم لوگوں سے کوئی اردو زبان سے تعلق نہیں بنتا. عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ملکہ. ہمارے یہاں ملکہ کہتے ہیں کوئن کو، بادشاہ کی زوجہ کو ملکہ کہتے ہیں. عربی میں کسی آدمی کے اندر مہارت ہو اس کو ملکہ کہتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں مثلا اس آدمی کو تقریر کا ملکہ حاصل ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ویسے کچھ کچھ، لیکن ہماری اردو تو آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ کہاں پہنچ گئی. تو کہتے ہیں مثلا اس کو فلاں چیز کا ملکہ حاصل ہے. ملکہ حاصل ہے کیا مطلب؟ مہارت ہے اس کے اندر. یہ جو برزخی جسم ہوتا ہے یہ مہارتوں پہ بنتا ہے، ایک ایک واقعے پہ نہیں بنتا ہے. مثلا مجھے اور آپ کو اول وقت نماز پڑھنے کی مہارت ہو جائے، ہاں اس پہ ہمارا برزخی جسم بنے گا اول وقت نمازی کا. اچھا کسی دوست کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تو اٹھ کے چلا جائے. اب ہم لوگ بھی 30-35 سال سے بولتے بولتے نا بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہ جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا سیانے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چہروں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو ثواب کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، اللہ انشاءاللہ ثواب بھی دے گا. لیکن اگر جانا چاہتے چلا جائے، اچھا ہے تو ذرا وقت اس کا مثلا، لیکن بیٹھے گا تو ثواب تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. باقی کوشش کرے تو سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ. کون سی ہم کوئی فلسفی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم سادہ سادہ باتیں کر رہے ہیں اردو سلیس اردو میں. اسی لیے اللہ انشاءاللہ نورانیت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو یہ جو ہم لوگ ایک ایک دن ایک ایک کام کریں، اس سے ہمارا برزخی وجود تبدیل نہیں ہوتا، ویسے کا ویسے ہی رہتا. ہاں کوئی چیز عادت پڑ گئی، اچھی عادت پڑے گی. ہر عادت کا جسم پر ایک ریفلیکشن ہے، ہر عادت کا برزخ کے جسم کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پر بھائی دیکھیں، فرض کریں آپ، اگر فرض کریں مجھے دیکھیں کہ بھائی میرے مسلز خوب اچھے بنے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے ایکسرسائز بہت کی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں یہی ہوتا ہے نا.
بھائی ایک آدمی نے خوب باڈی بنائی ہوئی ہے، ایکسرسائز کے مسلز اس کے بنے ہوئے، تو آپ کہیں گے بھائی اس نے بہت ایکسرسائز کی ہے۔ برزخ کا وجود بھی ایسے ہی ہے، جیسے ہی چہرہ دیکھیں گے نا سمجھ جائیں گے آدمی سچا ہے، پکا سچا آدمی ہے۔ کیوں؟ اصل برزخی چہرے ساری مہارتوں کو دکھا دیتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ہم انسانوں کے چہرے کچھ دکھاتے ہیں، بہت کچھ چھپا لیتے ہیں۔ منافقت اسی لیے تو کر پاتے ہیں، ورنہ اگر یہاں چہرے پہ صبر آ جاتا تو منافقت، البتہ میں عرض کرتا چلوں، کچھ لوگوں سے تو آپ چھپا سکتے ہیں، سب سے نہیں چھپا سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک ایک مسل کی موومنٹ جانتے ہیں اس سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو چھپائی جا سکتی ہیں، برزخ میں کچھ نہیں چھپا سکتے۔ برزخ کا چہرہ آپ کی اور میرے وجود کی ساری باریکیوں کو دکھا دیتا ہے۔ بس اگر میری عادت ہے مثلا سچائی پر، میں مروں، میرا برزخی وجود، میرا برزخی ساتھی دیکھے گا، فوراً سمجھ جائے گا بندہ سچا ہے۔ اب تصور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری ساری عادتیں اچھی ہیں؟ نہیں، ہماری کچھ عادتیں اچھی ہیں اور کچھ عادتیں کوئی اتنی زیادہ قابل تعریف نہیں ہیں۔ یہ جو قابل تعریف نہیں ہے یہ بھی سامنے آتی ہیں کیا برزخ کے چہرے میں؟ سرکار سب کچھ آتا ہے۔ مثال میں عرض کرتا ہوں، مثلا فرض فرمائیے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس میں تھوڑی بہت میری جاہ طلبی بھی شامل ہو، کہ بھئی ایک تو میں خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، سید الشہداء کی خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور تھوڑی سی جاہ طلبی بھی ہے کہ ذرا میرا نام ہوگا، ذرا میری طاقت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ جو جاہ طلبی ہے، چلو فرض کرو 10% ہے، برزخی چہرے پہ چھپے گی نہیں، یہ 10% بھی نظر آئے گی۔ تو جو بھی برزخ میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں گے ان کو ہماری ساری کہانیاں پتہ ہوں گی۔ برزخی چہرے سے کچھ نہیں چھپتا، وہاں سب نکل آتا ہے۔ اچھا، یہ جو برزخی چہرہ ہے اس کا خالق کون ہے؟ ہم خود، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم نے بنایا، اس کے مالک ہمیں، اس کے خالق ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اب مثلا نعوذ باللہ ایک آدمی فرض کرے اس کی عادت ہے دوسروں کے اوپر طنز کرنے کی، ہر ایک کے اوپر طنز کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، عورت ہو یا مرد، طنز کر کے اس کے ساتھ جو رہتے ہیں نا اس کے شر سے ڈرتے رہتے ہیں، کب کوئی جملہ بولے گا بے عزت کر دے گا۔ خاندان میں لوگ رہتے ہیں اس سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ کرے گا بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ جو اس کی عادت ہے نا طنز کرنے کی، یہ نہیں معلوم اس کو برزخی چہرے میں شاید بچھو بنائے گی، شاید کیا جانور بنے گا، اس کا نہیں پتا۔ اچھا، اب یہ جو بچھو بنے گا، اس بچھو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی یا اس کو ہوگی؟ اس کو خود ہونی ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہوگا، مثلا یہ کہیں پہ رہ رہا ہے برزخی وجود کے ساتھ، ہر روز ایک بچھو آتا ہے اسے مارتا ہے، ہر روز ایک بچھو آتا ہے اسے کاٹتا ہے، سب کو پتا ہے اس کے گھر میں بچھو ہیں۔ کیوں بچھو ہیں؟ اس نے ساری زندگی لوگوں کو اذیت دی۔ اب اس بچھوؤں کا خالق کون ہے؟ یہ خود۔ نقصان کس کو ہوگا؟ ہمسایوں کو کاٹیں گے وہ نہیں، وہ ہمسایوں کو کاٹنے کے لیے بنے، اسی کو کاٹنے کے لیے بنے۔ کس نے بنائے اسے؟ اس نے خود بنائے۔ کتنے سال رہنا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں معلوم، 2 لاکھ سال، نہیں معلوم 50,000 سال۔ یہاں کتنے مدت کنٹرول کرنا تھا؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ یہاں 10 20 سال 50 سال ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ تو۔ اگر یہاں ہم کنٹرول کر لیں، اپنی ان خرابیوں سے لڑ لیں، مثلا ابھی مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں، فرض کریں جیسے میں نے کہا بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جاہ طلبی میرے اندر، جاہ طلبی یہ بری صفت ہے، یہ قیامت کے دن بعد کی بات ہے، ابھی قیامت میں بات نہیں کر، برزخ میں بات کروں۔ برزخی وجود پر جاہ طلبی کا اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ چہرے پہ نظر آئے گا کہ جاہ طلب ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہوگا، برزخ کے اندر مجھے 10 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے جاہ طلبی دکھائی تھی نا، لوگوں کے اوپر طاقت دکھائی تھی، اب یہاں مجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔
اور جب بھی میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں گا مجھے پتا ہوگا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ میں نے اس وقت جاہ طلبی دکھائی تھی. مثلا آج میرے سامنے ایک آدمی آیا مجھ سے کمزور ہے، میں اس کے سامنے اکڑ کے بات کر رہا ہوں، اکڑ لیا، جتنا کرنا تھا کر لیا، اس کا بیچارے کا دل کوڑ رہا ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ معاشرے میں خراب، اپنی دانے سے میں نے جو کر سکتا تھا کر لیا نا. اب تم آؤ ذرا برزخ میں، اس کے 100 دفعہ 50 دفعہ 1000 دفعہ تم کو ذلیل ہونا پڑے گا، اور ہر ذلت کے اوپر تم کو پتا ہوگا یہ اس کا نتیجہ ہے جو میں نے کیا تھا. یہ برزخ سمجھ بھی نہیں آتی ہمیں. اگر ہم انسانوں کو یہ برزخ سمجھ میں آتی ہوتی نا، ایک غلطی نہ کرتے اپنے اندر. یہ جو ہم دنیا کی محبتیں لیے بیٹھے ہیں نا، پیسے کی محبتیں لیے بیٹھے ہیں، ایک ایک پیسے پہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے وہ کیوں کیا، تو اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے. ایک ایک پیسے کی محبت ہمیں وہاں ذلیل کرے گی. نہیں معلوم اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. ہر وہ چیز جو خدا نے دی ہے سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا. ایک دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ برزخی وجود سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ یہ وہ ہے جو فوراً ملے گا. میں جیسے ہی مروں گا یہ مجھے نظر آئے گا. قیامت بہت بعد میں ہے، یہ پہلے ہے، اور یہ خود بہت مدت ہے، یہ کم مدت نہیں ہے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اتنے اچھے کام کر لیے ہوں کہ ہماری برزخ چھوٹی سی ہو جائے. دو انسانوں کی برزخ بہت چھوٹی ہوتی ہے. ایک وہ جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے، ان کو کوئی مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی چلے جاتے. ایک وہ جنہوں نے بہت برا کیا ہے. کیوں؟ ان کی کیوں چھوٹی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے تو برزخ سے انسان بننے والا نہیں ہے، اب تجھے محشر میں جلانا ہی پڑے گا. تیرا معاملہ برزخ سے نمٹنے والا نہیں ہے. دو انسانوں کی برزخ چھوٹی ہے. ایک وہ جنہوں نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا، یہاں کا کام بھی کر لیا، اور جو برزخ میں ہونا تھا وہ بھی کر لیا، دونوں کا کام کر لیا. ان کی برزخ 2-3 دن نپٹے ہی ختم. دوسرا گروپ وہ جو اتنے بدبخت ثابت ہوئے کہ دنیا میں کمپلیٹ فیلئر کر دیا، مکمل ناکام. یہ جو کمپلیٹ فیلئر کے لوگ تھے ان کا برزخ سے کچھ نہیں سدھرنا، اس لیے خدا ان کو آگے بھیج دیتا ہے کہ اب تم جاؤ محشر کے اندر اور ذلیل ہو جاؤ گے وہاں. باقیوں کو برزخ میں رکھتا ہے، کہتا ہے ان کو صحیح کرنا ہے. برزخ ہماری علاج گاہ ہے، ہمارا ہاسپٹل ہے. صرف کوشش یہ کریں کہ ہاسپٹل میں اسٹے زیادہ نہ ہو، تھوڑی سی دیر کا ہو. 1-2 برائیاں لے جاؤ، نپٹا لو، باقی باہر. نہ آپریشن کی ضرورت پڑے اور نہ لمبا اسٹے ہو. لیکن خدا نہ کرے اگر بہت ساری چیزیں لے کے چلے گئے، وہاں ایسی چیر پھاڑ ہوگی، وہاں پہ مصیبت ہو جائے گی. 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. برزخ سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مثلا جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، مال حرام کو بدبودار کہا ہے، حرام کو بدبودار کہا ہے، گناہ کو بدبودار کہا ہے. گناہ بھی بدبودار ہے، حرام بھی بدبودار ہے. فرق ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہوتا ہے. جب خوشبوؤں میں فرق ہوتا ہے تو بدبوؤں میں فرق نہیں ہوتا کیا؟ خوشبوؤں میں بھی فرق ہوتا ہے، بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ جو برزخ کا وجود ہے، اگر کوئی پیسے کی محبت میں مر رہا ہو، اس کے جسم میں سے بدبو آئے گی کیا؟ بہت سخت آئے گی، بہت سخت آئے گی. جو علم پر عمل نہ کرے اس کے وجود میں سے بدبو آتی ہے. اس کی وہ بدبو آتی ہے کہ اہل جہنم تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی یہاں پہ. اس سختی کی بدبو آتی ہے. اہل جہنم، برزخ کی بات نہیں ہو رہی، اہل جہنم تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے. برزخ تو چھوڑ ہی دو پھر. اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا بھائی یہ صحیح کب کریں گے ہم. مثلا میرے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، فرض کرو. دنیا کے لیے محنت کرنا برا نہیں ہے، انسان دنیا میں محنت کرے آخرت بنانے کے لیے، وہ صحیح ہے. اپنے جمع کر کر کے خوش ہوتا رہے، یہ برا ہے. دنیا میں محنت کرو، پیسہ کماؤ، اللہ کے لیے دے دو، آخرت بناؤ، یہ سب صحیح ہے.
خود تکاثر کرے, جمع کر کر کے خوش ہوتا رہے, میں مالدار ہو گیا, میں مالدار ہو گیا, اس سے کوئی فائدہ نہیں, یہ بدبودار ہے. اور یہ جتنی چیزیں جمع ہوئی ہیں سب معاملے مصیبت کریں گی. مثلا حسد کرنا, نفرتیں کرنا, غیبتیں کرنا, جھوٹ بولنا, ایک دوسرے کے لیے مکاریاں کرنا, اس کو پھنسا دو, اس کو لڑا دو, یہ سب مصیبتیں برزخ کے لیے زندگی ہیں, برزخ میں عذاب. تو عزیزان محترم, میں اس کے اوپر بہت وقت لگا دیا آپ کا, لیکن عزیزان محترم یہ فوری خطرہ ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ جو ابھی عرض کی کہ بھئی مریں گے, وہ برزخی وجود سامنے آ جائے گا, برزخ کی زندگی سامنے آ جائے گی, وہ سب ہم کو جھیلنا ہے. ایک اور مشکل ہے, یہ جو برزخی وجود ہے یہ ہمارے کل کے فیصلوں کو بھی تبدیل کرے گا. کل کے فیصلے بھی اس سے تبدیل ہوں گے. ابھی کل کا دن, جیسے کیا, مثلا فرض کہ آج کا دن میں نے اچھا گزارا, یہ جو میں نے اچھا گزارا یہ میرا عمل ہے. یہ عمل کہیں اسٹور ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, اسٹور ہوتا ہے. اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ میرے علاوہ کہیں اور ہوتا ہے یا میرے اندر ہوتا ہے؟ اسٹور میرے اندر ہوتا ہے. اچھا, یہ جو گندگی میرے اندر اسٹور ہو رہی ہے یہ کل صحیح فیصلے کرنے دے گی مجھے؟ نہیں. کل شاید فجر کی نماز قضا کروں گا, نعوذ باللہ. کل شاید کسی سے جھوٹ بولوں گا. کیوں؟ آج تم نے کچھ گندگیاں پالی ہیں جس پہ استغفار نہیں کیے, جان بوجھ کے پالی. یہ جو گند ہے یہ کل کے فیصلے کو بھی خراب کرے گا. اور ماشاءاللہ یہ جو آپ یہاں تشریف فرمائیں سید الشہداء کے نام پر, یہ آپ کو نورانیت دے گا. یہ جو آپ سید الشہداء کے نام پر علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے, اس سے آپ کو نورانیت ملے گی, اس سے آپ کا کل کا وجود اچھا ہو جائے گا. اب ایک ٹکراؤ چلتا رہتا ہے, اس نے صبح سے دوپہر تک کیا کیا, پھر دوپہر سے شام تک کیا کیا, پھر شام سے رات تک کیا کیا. پورے دن کا رزلٹ کل کا دن طے کرے گا. اب کل کا دن کیا ہوگا؟ تو نعوذ باللہ میں صبح سے دوپہر تک جھوٹ بولتا رہا ہوں, رات کو مجلس میں بیٹھ جاؤں اور میں سوچوں اب میرا معاملہ صحیح ہو گیا. یہ جو صبح سے دوپہر تک گند سمیٹا تھا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. عزیزان محترم, یہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی جادو ٹونا چل رہا ہے, میں نے یہ کر لیا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, یہ برزخ ہے, یہ نہیں ختم ہوتی. اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے الٹیمیٹ رزلٹ. پانی پیو گے ٹھنڈک آئے گی, زہر پیو گے مارے جاؤ گے, تیزاب ڈالو گے جلائے گا, شربت ڈالو گے ٹھنڈا کرے گا. ایسا ہے یہ الٹیمیٹ کانسیکوینسز, قطعی اثر, یہ ہوگا ختم, یہی ہوگا. تو عزیزان محترم, ہمارے پاس بہت اچھے موقع ہیں الحمدللہ. جو سید الشہداء کے نام پر آپ بیٹھے ہیں, ہم لوگ سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہیں, یہ بڑی برکت ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ جو اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بڑی برکت ہے. صبح کا آغاز اچھا کریں, عبودیت بندگی سے کریں, اللہ کی راہ میں جتنی عبادت بندگی ہو سکتی ہے. پھر دن میں نکلیں, حلال کمائیں, کسی کو اذیت نہ دیں, کسی کو پریشان نہ کریں, مکاریاں نہ کریں, خلوص کے ساتھ زندگی گزاریں, حلال کمانے کی کوشش کریں, گھر واپس آئے, اپنے بیوی بچوں کے لیے سکون کا سبب بنیں, آرام کا سبب بنیں, سید الشہداء کے نام پہ جمع ہو جائیں, جنت بن جائے گی. ایسا نہیں ہے جنت بنانے کے لیے ایران جانا ہوگا, عراق جانا ہوگا, نہیں, یہیں پہ جنت بن جائے گی, یہی جنت بن جائے گی. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایران عراق جائے پھر بھی دوزخ میں رہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہیں پہ رہے جنت بنائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہیں پہ میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں کی میتوں کو خدا نے یہاں پہ سالم رکھا ہے. یہیں کراچی میں ایک بندہ تھا, مجھے ملتا تھا, اور ماشاءاللہ وقت کے امام کا بڑا تذکرہ کرنا, یہ تھا وہ تھا. خود اس نے مرنے سے پہلے اس کے بیٹے سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, اس نے خود مجھے بتایا, کہنے لگا میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مت جاؤ ابھی. تو کہنے لگا نماز کا وقت ہونے والا تھا, تو بابا نے کبھی ہاسپٹل میں تھے, نماز کا وقت ہونے والا تھا, بیٹا جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے, تو اس کا باپ کہنے لگا تھوڑی سی دیر رک جاؤ. تو اس نے کہا کہ آج تک آپ نے نماز اول وقت پہ جانے سے روکا نہیں تھا, ابھی کیوں روک رہے ہیں؟ کہنے کہ بیٹا اچھا ہے تم رک جاؤ, تمہیں بھی فائدہ ہوگا, میں تو جا ہی رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں ایسی باتیں نہیں کریں, میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں. کہنے کا نہیں, تم رک جاؤ, چہاردہ معصومین کی زیارت ہو رہی ہے, یہ اچھا وقت ہے, یہاں پہ رکو, تو ان کی برکت تمہیں بھی نصیب ہوگی.
یہیں کراچی میں سب کچھ یہاں پہ ہو سکتا ہے. ہم لوگ صحیح کام کریں نا یہاں پہ بھی سب کچھ ہو. کیوں؟ کیا ان کے لیے دنیا دور ہے؟ دنیا کا کوئی خطہ ان سے دور ہے کیا؟ کوئی یہاں پہ دل سے کہے یا علی دور ہے کیا؟ کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کر امام حسین کو کہے لبیک یا حسین دور ہے؟ نہ وہ دور ہے نہ ان سے کچھ چھپا ہوا. مولا ابو الفضل یہاں بھی ہیں. کوئی دنیا کے کسی بھی خطے میں کھڑے ہو کر اگر مولا ابو الفضل کا نام لیتا ہے کیا نعوذ باللہ دوری ہے؟ کیا نعوذ باللہ چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ کچھ چھپا ہوا نہیں. وہ اپنے عاشق پہچانتے ہیں, وہ اپنے ماننے والے پہچانتے ہیں, وہ اپنے چاہنے والے پہچانتے ہیں. نہ وہ شکلوں کو دیکھتے ہیں, وہ دلوں کے اندر کو جانتے ہیں, دلوں کی گہرائیوں کو جانتے ہیں. مثلا آپ اگر یہاں ایک خاص محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اب چونکہ مولا ابو الفضل کا نام آ گیا ہے, پرچم بھی سامنے لگا ہوا ہے, نام مبارک لکھا ہوا ہے, شاید اس خاطر ذہن میں آ گیا, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں اور آپ مولا ابو الفضل کا تذکرہ کریں, مولا ابو الفضل کو نہیں پتا میرے چاہنے والا یہاں بیٹھا ہوا, سب پتہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پتا ہو؟ کوئی پکارتا ہے ان کو پتا ہے, ان کو معلوم. اور کیا مقام ہے مولا ابو الفضل العباس کا, کیا درجہ ہے مولا ابو الفضل العباس کا. وقت کے امام منا کے ایک خیمے میں آتے ہیں, ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے. وہ بندہ محفل کے آخر تک آتے کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وقت کے امام ہے, تو کہتا ہے آپ اگلی دفعہ کب آئیں گے, اگلی دفعہ آپ کب آئیں گے ہم سے ملنے کے لیے؟ تو امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں مثلا مجھے یاد نہیں دن, مثلا جیسے انہوں نے فرمایا جمعرات کا دن آئے گا تمہارے یہاں ایک ذاکر مجلس پڑھنے آئے گا, وہ ذاکر میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے گا, میں پھر آؤں گا. اب یہ آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ جو ذاکر آیا ہے نا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, دیکھتے ہیں وہ کس کے مصائب پڑھتا ہے. تو کہنے کا وہ ذاکر آیا اور جیسے امام نے کہا تھا اس نے مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھنا شروع کی. کہنے لگا جیسے ہی اس نے مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھنا شروع کیے میں نے دیکھا وہی خیمے سے تشریف لے آیا اندر اپنے چچا عباس کے مصائب سننے کے. کاش ہمارے وجود میں اتنی نورانیت ہو, اتنی خوبی ہو, اتنا خلوص ہو, ہم مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھیں اور امام کا گریہ اور ندوہ ہمارے ساتھ شامل. کاش ایسا ہو جائے کہ ہماری کوئی دعا, ہمارا کوئی مصائب کا کہا ہوا جملہ ان کی نظر لطف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. اب مولا ابو الفضل کے مصائب میں کیا تذکرہ کروں, تو عزیزو میں صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس سے زیادہ عرض کرنے میرے اندر بھی طاقت نہیں ہے, نہ مجھے صلاحیت ہے. تو مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ تمام بچوں کی امیدیں ابو الفضل العباس پر تھیں. صبح سے بچے پیاس پیاس چلا رہے تھے اور سب بچے یہ سوچتے تھے اگر عباس کہے نا تو پانی آ جائے گا. یہ تو میں نے ایک جملہ کہا نا, بچوں کی امیدیں تھیں. اگر وہ جملہ دوسرا جملہ سوچو, اصل بیویوں کو پتا تھا ہماری چادریں سالے میں جب تک عباس ہے. سب بیویوں کو پتا تھا کہ کربلا کس مشکل کا نام ہے, عصر عاشور میں کیا ہوگا, خیموں میں آگ لگے گی, چادریں چھینی جائیں گی. سب بیویوں کو پتا تھا یہ ہوگا, لیکن سب کو پتا تھا جب تک عباس ہے کچھ نہیں ہوگا. سب کی آرزو عباس پر تھی. اب آپ روایت میں بیان کرتے ہیں علماء کہ جب مولا ابو الفضل العباس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آخری دفعہ آئے تو بی بی نے کہا کہ بھیا بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھے گی, تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ مجھے پتا تھا بابا صحیح کہہ رہے ہیں, میرا باپ سچ کہہ رہا ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسی کے بھائی عباس کے جیسے ہوتے ہوئے کوئی بازو میں کیسے رسی باندھے گا. لیکن بھیا آپ تم چلے جاؤ گے نا, اب رسیاں بندھ جائے گی, اب چادریں بھی چھن جائیں گی. اور مولا ابو الفضل العباس کے اندر وفا اتنی تھی, حیا اتنی تھی
کہ پتا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا تو بچے خوش ہوں گے. جب زمین پر گر گئے مولا سید الشہداء پہنچ گئے اور کہا کہ عباس کوئی ایک جملہ تو بولو. کہا مولا بس ایک التجا، میرا لاشا خیمے میں نہ جائے. بچوں کی امیدیں عباس سے ہیں. اگر لاشا پہنچا تو میں کہوں گا عزیزو دیکھو یہ تو 1400 سال پہلے تھا نا، آج بھی ابو الفضل عباس دربان ہے. اگر کسی کو زیارت میں جانا ہے ابو الفضل عباس سے اجازت لینی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.